अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़ विद शहजाद डेरी। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे मेहमान हैं जनाब अहमद आज़म साहब। अहमद आज़म साहब एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीईओ हैं इस वक्त ट्राइफेड लिमिटेड के। स्टार्ट किया अपना करियर एक ऑडिट फर्म में यूके में, देन ही मूव टू यूएस। ही वाज अ पार्टनर इन एन एडवाइजरी फर्म, देन ही स्विच बैक टू मिडल ईस्ट एज अ सीएफओ एंड देन ही ग्रेजुअली कन्वर्टेड हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। आइए मिलते हैं अहमद आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं बताना भूल गया, आप माशाल्लाह से एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं ICAW के, और ऑडिट कमेटी मेंबर हैं विद ICC, दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर आल्सो फैन ऑफ क्रिकेट, सो इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप बताइएगा आपका एक ओवरऑल जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ट्रेनी, एक दिन आप पार्टनर बनते हैं यूएस में, देन यू डिसाइड कि हमें मिडल ईस्ट में आपने जाना है, देन यू स्टार्टेड एज अ CFO, देन CEO एंड फिटनेस इंडस्ट्री को आपने चूज़ किया, देन नाउ यू आर बैक टू पाकिस्तान। नॉर्मली हम यहाँ से निकल के मगरब की तरफ जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर मगरब का हवाला देते हैं। नाउ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम मगरब टू मिडल ईस्ट एंड नाउ टू मशरक, सो हाउ इज़ दैट? थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। वेल, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी मगरिब से वापस मशरक में आए हैं जी, तो उन्होंने एक रास्ता हम सबके लिए खोला है। और बहरहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शहजाद, अगेन लाइक योरसेल्फ, आई स्टार्टेड फ्रॉम कराची। मेरा होम टाउन, मेरी होम कंट्री पाकिस्तान। तो यहाँ से हमने ए लेवल्स किया। ए लेवल्स सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल का नाम सुना होगा आपने। वहाँ से फिर हम इंग्लैंड चले गए। आई डिड माई अंडरग्रेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉल्ड द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। LSE के बाद फिर आई गॉट इनटू आर्टिकलशिप, जो CA होता है, और वो भी एक जुनून था CA करने का, जिसकी वजह से जो है वो पूरी, उससे पहले भी जो हमारी लाइफ जर्नी थी वहीं से शुरू हुई। A लेवल से पहले मैं कॉमर्स कॉलेज में भी हुआ करता था, इंटरमीडिएट मैंने वहाँ से किया था, और गालिबन मैं शायद पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने A लेवल्स किया बगैर O लेवल्स के। दैट्स अमेजिंग। तो और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी ऐसे आए थे कि LSE में एडमिशन हो गया। आर्टिकलशिप हुई, आर्टिकलशिप के दौरान शादी भी हो गई, हमारे पहले साहबजादे भी इंग्लैंड में पैदा हुए। That's amazing, आर्टिकलशिप के दौरान शादी। हाँ, मगर मैं उस CA के पास करने का क्रेडिट मैं जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देता हूँ, वो है अनथक मेहनत। और कुछ नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एनीवे, फिर लाइफ की पहली इनिंग जो है वो इंग्लैंड में खेली, प्रोफेशनल इनिंग, जैसे मैंने बताया आपको, बिटवीन माई एजुकेशन एंड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद हमारी सेकेंड इनिंग US में, विच वॉज न्यूयॉर्क। और आई कंटिन्यूड इन द प्रोफेशन। आई वॉज विद Deloitte in New York. I was a manager in the audit practice, in the banking practice. Then I left after 8.5 years in public accounting between the UK and the US. एक कंपनी में कॉर्पोरेट कंट्रोलर बना, फिर उसके बाद एक और कंपनी को ज्वाइन किया, लिस्टेड कंपनी को, जहाँ पर हम हेड ऑफ ऑडिट थे। और उसके बाद एक और ट्विस्ट हुआ लाइफ में। I became general manager at National Bank of Pakistan, head of US operation. US का हेड था मैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। फर्स्ट टाइम हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। उसके बाद आई रियलाइज कि जी, जो मैंने वो जॉब ली थी वो कोई डेड एंड टाइप जॉब थी। आई वॉज वेरी यंग, एक्साइटेड थी। आई वॉज द यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एज आई वॉज टोल्ड, लेकिन वो एक जॉब को डेड एंड थी। और मुझे ऐसा लगा कि जी, वहाँ से मुझे कॉल नहीं आएगी रिक्रूटर की कहने की कि जी आप ऐसा करें, अमेरिकन एक्सप्रेस अपना CEO ढूंढ रहा है तो अहमद आज़म साहब आपका रेज्यूमे चाहिए। तो देन आई सेड कि जी देखें, मेरी कोर कॉम्पिटेंस जो है वो तो कंसल्टिंग है। उससे पहले मैंने बल्क ऑफ माई करियर हैज बीन इन एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग। सो आई जॉइंड अ फर्म कॉल्ड ICS रिस्क एडवाइजर्स एज अ पार्टनर। उसको भी ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर आई वर्कड एज अ पार्टनर। उस दौरान मैंने कंसल्टिंग प्रैक्टिस ही बिल्ड करी इंडिया में। और I used to travel once a month in India for almost 2 years to build the practice. एक knowledge process outsourcing firm build करी। अब पाकिस्तानी बिल्डिंग ए बिजनेस इन इंडिया। जी हाँ, वो भी एक एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, उस दौरान हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ एंड माय फादर वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग हज। और हज के दौरान जब उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मार के वापस आए पहली दफ़ा, तो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका इंतकाल हो गया। और मक्के में ही उनकी तदफीन हुई। वेल, सैड टू अ पॉइंट दैट अगेन यू नो, हर एक सिचुएशन से आपके लिए लाइफ का एक लेसन होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एडवर्सिटी जब आती है जी, मैंने उस सिचुएशन को एक बड़ा पॉजिटिवली इस तरह लिया कि जी, पहले तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कि जी मैं क्यों, I should have been there with my father, and that really shocked me
that really shook my tree. لیکن میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جی جو میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں 67 ایئرس کی زندگی میں جو چیزیں اچیو کریں وہ کیوں نہ میں ان کے لائف لیسنس کو کمپلیٹلی اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کروں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹس واٹ اٹ از. If you understand the success principles, you can achieve what other people can have, as long as اللہ آپ کی رضا اس پہ شامل ہو. تو بہرحال وہ کچھ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوئے جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ I decided that I should be living in Pakistan or closer to Pakistan. تو 2010 اور 2011 کا جو پیریڈ تھا اس میں پاکستان کے کچھ پولیٹیکل حالات صحیح نہیں تھے, یہاں پر سیکیورٹی کنسرنس کافی تھے. تو والدہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی مڈل ایسٹ would be a good option. تو ہم نے اپنے بوریا بستر اٹھا کے مڈل ایسٹ آنے کا فیصلہ کیا. اچھا ایز یو کین امیجن آپ اگر نیو یارک میں ایک فرم میں پارٹنر ہے تو سیلری اچھی خاصی ہوتی ہے. تو اس وقت سعودی میں جاب ہی نہیں ملے. 1 سال سے میں خاموشی سے انٹرویوز کر رہا ہوں, اپلائی کر رہا ہوں, لیکن جاب نہیں ملے اس لیول پہ. تو میں نے 40% پے کٹ لے کے ایک کنگلومریٹ کو جوائن کیا ایٹ دا ٹائم ایز اے فائنانس ڈائریکٹر. آ گئے, لیکن اللہ کرنا یہ ہوا چونکہ نیت اچھی تھی اور ہجرت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں اسی کمپنی نے مجھے 3 پے ریز دیے, پروموشن بھی دی, CFO ہی بنا دیا, اور میں اس پے اسکیل پہ آ گیا, بلکہ ایکسیڈ کر گیا. پھر اس کمپنی محنت کرتے رہے, انتھک محنت کرتے رہے, رات دن محنت. بلکہ مجھے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یاد آتی ہے کہ پہلے 3 مہینے آپ کو پتا ہے نا مڈل ایسٹ میں فیملی کو لانا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اقامہ وغیرہ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ دوسرا مہینہ میرا چل رہا تھا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا آفس میں, تو عشاء کے بعد میرے جو سٹاف تھے اس میں کچھ ایجپشن بھی تھے, کچھ پاکستانی تھے, کچھ اور عرب ممالک کے لوگ تھے, سعودی بھی تھے. انہوں نے مجھ سے بولا کہ احمد صاحب ہم آپ کی فیملی کے لیے بڑی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی فیملی جلدی آ جائے. میں بڑا موو ہوا کیونکہ اوبیسلی 2 مہینے سے میں فیملی کو مس بھی کر رہا تھا. میں نے کہا آئی ایم ریئلی مووڈ وتھ یور تھاٹ. کہنے لگے نہیں جی ہم آپ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں, یہ اصل میں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی آ جائے گی تو آپ شاید جلدی گھر جانا شروع کریں گے اور ہمیں آپ 10 11 بجے تک جو رات کو روکتے ہیں یہ شاید رک جائے. بہرحال لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ایک جنونی قسم کا آدمی ہوں. تو محنت جب کرتے ہیں تو پھر وہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو چاہے سیٹرڈے ہو یا فرائیڈے ہو یا سنڈے ہو, اللہ کا شکر ہے پھر وہ چیزیں چلتی رہیں. پھر آئی گاٹ اے فون کال فرام a recruiter after 3.5 years and I was feeling at the time کہ جی I was ready for a move. تو اس وقت ایک ریکروٹر کی کال آئی, انہوں نے بولا کہ جی ایک فٹنس کمپنی ہے جس کا نام میں نے سچی بات ہے کبھی سنا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی فٹنس کمپنی ہے جس میں انویسٹ کارپ ایک بہت بڑا پرائیویٹ ایکوٹی گروپ ہے, شاید نام سنا ہو آپ نے, ون آف دا گلوبل برانڈز. انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کری. دے آر لوکنگ فار اے CFO who can take this company public. اب ایک جو CFO ہوتا ہے یا جو بھی فائنانس ایگزیکٹو ہوتا ہے, شاید آپ بھی فائنانس کے, اس کی لائف کا ایک مشن ہوتا ہے کہ یار میں کسی کمپنی کا IPO ضرور کروں. تو میں نے کہا یار یہ چیلنج بڑا انٹرسٹنگ. تو اگین اب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اب اس کمپنی میں سیلری ہائی ہو گئی اور یہ ایک $multi billion کنگلومریٹ تھا. اب یہ ایک چھوٹی کمپنی تھی, پھر سیلری کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو ہم نے پھر ایک پے کٹ لے لیا اور پھر اس کمپنی کو جوائن کیا. الحمدللہ اس کمپنی کو جوائن کیا. I worked my way up initially as a CFO. پھر I became the CEO of the same company. We took the company public and alhamdulillah it was a $multi-billion company. It became a $multi-billion company. It became one of the biggest success stories in Saudi Arabia and the Middle East, from a company which was a family-owned business. In a span of 5 to 6 years that I worked with the company, we made it top 10 fitness chain in the world. I was really blessed to be part of a great organization, great people, great company. 2018 میں ایک نیا ویژن ڈیولپ ہوا کہ جی کیوں نہ پاکستان میں یہ کام کیا جائے. ہم ایک سعودی عربیہ میں ایک ورجن مارکیٹ میں ایک برانڈ کریٹ کر سکتے ہیں فٹنس کا. تو جس ملک میں 220 ملین لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی کچھ کیا سکتا ہے. سو 2018 میں آئی ڈیولپ دس ڈریم کہ جی اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے. تو دوسری اننگ امریکہ میں کھیلی, ٹیسٹ میچ کی تیسری اننگ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کھیلی, اور اب چوتھی اننگ کھیلنے کے لیے 29 سال کے بعد اپنے ملک پاکستان واپس آئے ہیں. We have raised funds with the Pakistani diaspora, some Saudi investors as well, and we are now building TriFit in Pakistan with the vision of building 50 fitness centers plus in Pakistan across the country. Wish you best of luck. Jazakallah khair. But why Pakistan again? ہاں یہ بڑی آپ نے انٹرسٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ there is a selfish reason because I'm a Pakistani. اور وہ امریکہ میں بولا کرتے تھے کہ جی you can get a Pakistani out of Pakistan but you can't get Pakistan out of a Pakistan. تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا اور ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کا ایک جنون تھا.
اور ایک سائڈ پہ تو یہ، اور دوسری بات کمرشل بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو آر رننگ اے بزنس. میں آج دنیا کا جب میپ کھولتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ جی کس ملک میں آج اگر مجھے فٹنس انڈسٹری یا فٹنس چین اسٹیبلش کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ بہتر اپرچونٹی اس وقت کہیں پر نہیں. اور کرونا نے اس میں اور زیادہ ہمیں اپرچونٹی کریٹ کرا دی، کیونکہ کرونا کے بعد awareness of health and wellness and fitness has just increased tremendously. So you see adversity as a blessing. اس پہ میں آپ سے الگ سے بھی بعد میں بھی سوال کروں گا. بالکل بالکل جی، adversity is a blessing in many ways. اور اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کیا مین اسکل سیٹ ہے کہ یہ ایک کوئی جو بھی اسپائرنگ پروفیشنلس ہیں ان کا ایک سوال ہوتا ہے ہاؤ ٹو ریچ ٹو دا ٹاپ، چاہے وہ فائنینس میں دیکھیں تو سی ایف او ہیں یا ویسے لوگ سی او بھی دیکھتے ہیں. سو واٹ آر دا مین اسکل سیٹس، اور آپ کو وہ کون سے اسکل سیٹس کام آئے ان یور جرنی؟ دیکھیے انسان کی ہر لائف سٹیج پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ لرننگز ہوتی ہیں. ٹھیک. آج I've been working for 25 plus years now, 26-27 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. آج میں جس مقام پہ اپنی زندگی کو پیچھے دیکھتا ہوں تو میری ویوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کی انگریڈینٹ جو تھرو آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہا وہ تھا انتھک محنت. بیکاز میں لائف میں میں یہ انگلینڈ پہنچے میں گورا نہیں تھا. ٹھیک. اب ہاؤ ڈو آئی ڈفرینشیٹ مائی سیلف ود ادرس، ایک لوکل نہیں تھے نا. پھر آپ امریکہ پہنچے تو امریکن نہیں تھے آپ، وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں بے انتہا محنت کر کے. میں وہ کرنے کو تیار تھا جو دوسرے لوگ کرنے کو تیار نہیں تھے. اگر 1 جنوری کو اسٹاک ٹیک کرنی تھی تو جو لوکل تھا وہ تیار نہیں تھا، مگر احمد اعظم صاحب ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے ہمیشہ میں جانے کو تیار ہوں. تو اگر آپ وہ کرنے کو تیار ہیں جو دوسرے کرنے کو تیار نہیں ہیں، so you will have what others will not have. So do what the 99% are not doing. Well, in some ways, but اگر 99% لوگ صحیح کام کریں تو پھر 99% کو بھی فالو کرنا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ جو دوسرے لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ آپ کرنے کو تیار ہو جائیں. اسی طرح مڈل ایسٹ آیا تو ہمارا اب نہیں تھے، ہمارا پہنچے مڈل ایسٹ، ہمارے ایک نیبر تھے پاکستانی، بڑے سکسیزفل ہیں، بہت بڑی بینک کے ہیڈ آف رسک ہیں. انہوں نے مجھ سے بولا جی احمد صاحب آپ کو 2 باتیں ہم آپ کو یہاں سکھانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں گورا چمڑی کی کھاتا ہے اور مصری جو ہے وہ عربی کی کھاتا ہے. ہمیں دونوں نہیں آتی لیکن اللہ نے وہ بھی وقت دکھایا کہ I probably was the highest paid expatriate or at least one of the highest paid expatriates in the Middle East. تو انسان اگر وہ کرنے کو تیار ہے، انتھک محنت is a key ingredient, because that is something that I don't think anybody can take that away from you. Sure. Your ability to work hard. It's a key differentiating factor. And how does why factor اور جو purpose ہے وہ کتنا help کرتا ہے؟ سر why تو بہت important ہے. why بہت important ہے because 3 elements ہیں نا سر. ایک ہے why, ایک ہے what اور ایک ہے how. اچھا ہمارے پاکستان میں ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایٹ لیسٹ جب میں یہاں پر پڑھا کرتا تھا تو وہ مسلسل صرف ہاؤ پہ فوکس تھا، وائی پہ فوکس نہیں تھا اور واٹ پہ فوکس نہیں تھا. تو جو بھی چیز کرنی ہے آپ کو، اگر امتحان ہے تو کود پڑو فوراً لکھنے کے لیے. تو جب میں اے لیولس کرنے پہنچا تو مجھے یاد ہے، حالانکہ میری انٹر میں پوزیشن تھی، مجھے وہ دن بھولتا نہیں ہے کہ ایسے آیا پہلا، اور ہم نے تو اکنامکس پڑھی ہوئی تھی، تو وہ آیا ایسے اور ہم نے چھپا چھپ کاپیاں بھرنی شروع کر دی. تو اس میں جو ٹیچر تھا اس نے ٹک 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 کر کے اینڈ میں مجھے دیا، اس نے دیے 24 مارکس آؤٹ آف 25 اور بریکٹ میں اس نے 19 مارکس ڈیڈکٹ کر لیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ نے تو مجھے فیل کر دیا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے، مگر آپ نے، میں نے کہا آپ نے کچھ کینسل تو کیا نہیں اس میں غلطی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے سب کچھ صحیح لکھا ہے لیکن آپ نے وہ سب کچھ لکھا ہے جو ہم نے مانگا نہیں تھا آپ سے. انہوں نے کہا جی اس لڑکے سے جا کے آپ، ہمارے بہت اچھے دوست بھی آج ہو، تو ان کے آپ ایسے دیکھیے جا کے، تو وہ 1.5 پیج کا ایسا تھا، ہم نے 20 پیج لکھے ہوئے تھے. تو پھر پہلی دفعہ پتا چلا کہ امپورٹنس آف پلاننگ، رائٹ. اور پلاننگ آپ کو بہت ضروری ہے کہ جی آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے، پھر اس کے بعد ہاؤ پارٹ پہ آپ کودتے ہیں. تو وائی از ویری کریٹیکل ان لائف. سر تھینک یو. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک انٹرسٹنگ ریپڈ فائر کے ساتھ. پلیز جوائن اس. تھینک یو.